نیلی دلارام کے حجرے سے نکلی تو اس کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ شاہی محل میں شہزادہ خرم کی ملاقات قطعی غیر متوقع تھی۔ وہ ملکہ جہاں سے ملنے اور اسے اپنی بدنصیبی کا افسانہ سنانے آئی تھی۔ سوچا تھا وہ ولی عہد کی انگوٹھی بھی ملکہ ہی کو واپس کرے گی، جس کی بدولت رات اس کی عزت خطرے میں پڑ گئی۔ لیکن شاہی محل میں آتے ہی دلارام نے آ لیا اور اپنے حجرے میں لے گئی، جہاں ہر بات اس کی توقع کے برعکس پیش آئی۔ وہی شہزادہ جو رات کسی جنگل کے درندے کی مانند اس کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا اور نیلی کو اپنے ہاتھ سے شاہی انگوٹھی پہنا کر سوال کر رہا تھا کہ اس نے یہ مہر خاص کہاں سے اور کس طرح حاصل کی، آج پھر اس کے محبوب کا وہی روپ اختیار کر چکا تھا جس کے پیار میں نیلی نے اپنے دل کی بازی ہار دی تھی۔ آج پھر اسے اپنی زندگی، اپنی نبض حیات قرار دے رہا تھا، جس کی ہر ضرب کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا تھا۔ اس نے کس معصومیت، کس بے بسی، کس بے چارگی سے درخواست کی تھی کہ وہ رات کے خونی واقعے کو بھول جائے کہ وہ ایک خواب تھا، ایک فریب تھا، ایک دھوکہ تھا۔ نیلی کے دل و دماغ حیرتوں کے بھنور میں ابھرتے ڈوبتے رہے تھے۔ شہزادہ خرم نے ایک حقیقت کو خواب اور ایک سچائی کو جھوٹ کیوں ظاہر کیا؟ کہیں وہ خود ایک خواب، ایک فریب، ایک دھوکہ تو نہیں؟ کہیں وہ خود فاتر العقل اور دیوانہ تو نہیں؟ کہیں اس کے دماغ میں کسی آسیب یا بدروح کا سایہ تو نہیں؟ اس قسم کے کتنے ہی سوال اس کے ذہن کے سنسان ویرانے میں بگولوں کی مانند گردش کر رہے تھے، مگر اس کا ذہن کسی سوال کا کوئی شافی جواب نہ دے سکا۔ دل کسی طرح مطمئن ہونے میں نہ آتا تھا، صرف ایک ہی تصور، ایک ہی خیال بار بار ڈسے جا رہا تھا۔ کہیں یہ سب کچھ شہزادی گلبانو کا کیا دھرا تو نہیں؟ گلبانو شہزادہ خرم کی منگیتر تھی۔ دربار جشن میں اس کے روبرو ان دونوں کی شادی کا اعلان ہوا تھا، اور جب نیلی اپنی خوشیوں کے محل صفدر نگر میں مسمار کرنے کے بعد گونا بستی پہنچی تو ایک روز اس کا محبوب شہزادہ کس طرح چپکے سے دوبارہ اس کی دنیا میں آیا اور محبت کے ویرانے میں خوشیوں کے نئے پھول کھلا کر چلا گیا۔ اس نے اپنی مجبوریوں کا راز نہیں کھولا تھا۔ یقیناً شاہی مصلحتوں نے جو شہزادی گلبانو کو اس کے شریک حیات بنانے کا فیصلہ کر چکی تھی، خرم کے ہونٹوں پر خاموشی کا تالا ڈال دیا تھا۔ اس کی روح کس قدر بے چین، مضطرب اور اداس تھی۔ یقیناً گلبانو نے شہزادہ خرم کی اداسی کا راز معلوم کر لیا ہوگا کہ وہ گونا بستی کی ایک لڑکی کو اپنی محبت، اپنی شاہی مہر تک سونپ آیا ہے۔ پھر اسی نے جوش رقابت میں شہزادہ کو مجبور کیا ہوگا کہ وہ نیلی سے محبت کا رشتہ توڑ دے، شاہی انگوٹھی واپس لے آئے اور اس لڑکی کو پہچاننے تک انکار کر دے جو جھونپڑی میں رہ کر محلوں کے خواب دیکھنے لگی ہے۔ ذہن اگرچہ اس کہانی کو ماننے سے انکار کر رہا تھا کیونکہ اس کی منطق غلط اور استدلال کمزور تھا، لیکن دل میں شہزادی گلبانو کی رقابت کی چنگاری سلگ رہی تھی۔ جوں جوں یہ خیال آیا کہ وہ اس کے محبوب شہزادے کی منگیتر اور اعلان شاہی کے مطابق اس کی ہونے والی ملکہ ہے، اس کے دل میں رقابت کی آگ اسی شدت سے بھڑکنے لگتی۔ اپنی بربادی محبت کا ذمہ دار ٹھہرا لیا تھا۔ دلارام کے حجرے سے نکلتے ہی دل میں شہزادی گلبانو سے ملنے کی خواہش چٹکیاں لینے لگی۔ کیا خبر دوبارہ شاہی محل میں داخل بھی ہو سکے گی یا نہیں، لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی رقیب سے روبرو گفتگو کرنی چاہیے۔ اسے یہ بتا دینا چاہیے کہ محبت وہ جذبہ ہے جو صرف شہزادیوں کی ملکیت نہیں بلکہ بستی کی غریب لڑکیوں کے دل میں بھی کروٹ لے سکتا ہے اور انہیں محبوب کی خاطر جان فروشی تک لے آتا ہے۔ اس نے شہزادی گلبانو سے ملاقات کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن قصر گلریز کے راستے سے ناواقف تھی۔ بلند بالا فصیلوں کے اندر گری شاہی محلات کی آبادی تو بجائے خود شہر نگاراں کا نقشہ پیش کرتی تھی اور بنت شاہو نہیں جانتی تھی اس شہر نگاراں میں اس کی رقیب شہزادی کس طرف رہتی ہے، قصر گلریز کو کون سا راستہ جاتا ہے۔ غلام گردش کی بھول بھلیوں میں چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ ایک جستی خواجہ سرا مخالف سمت سے آ رہا تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو نیلی نے دریافت کیا، کیا تم مجھے شہزادی گلبانو کا کمرہ بتا سکتے ہو؟ خواجہ سرا نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا، پھر شاہی محل کی مخصوص زبان میں کہا، قربانت شوم، باندی قصر گلریز ہی جا رہی ہے، میرے ساتھ آ جائیے۔ نیلی ایک عجیب سے ولولے کے ساتھ خواجہ سرا کے پیچھے ہو لی۔ دوسری لمحے دونوں غلام گردش کے ایک موڑ پر نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔
ابھی نیلی اور جستی خواجہ سرا کی روپوش ہوئے بمشکل 2-3 ساعتیں گزری ہوں گی کہ وسطی غلام گردش میں دلارام کے حجرے کا دروازہ کھلا اور وہ ایک بے چین روح کی مانند باہر نکلی۔ اس نے طویل غلام گردش کا آخری سرا تک جائزہ لیا۔ وہ در نایاب جسے وہ تلاش کر رہی تھی کہیں نظر نہ آیا۔ دلارام ہوا کے جھونکے کی مانند سیدھی اس راہداری کی طرف اڑتی چلی گئی جس سے گزر کر شاہی محل کے باسی اس وسیع و عریض میدان بہارام میں پہنچتے تھے جس کے بیچوں بیچ ایک راستہ صدر دروازے تک چلا گیا تھا۔ محل کا یہ حصہ غیر آباد اور اس وقت بھی سنسان پڑا تھا۔ دلارام غلام گردشوں کے درمیان اڑتی فوراً ہی اس راہداری میں پہنچ گئی جہاں سے بنت شاہو کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، لیکن اس کی حیرت کی حد نہ رہی جب اسے نیلی کہیں دکھائی نہ تھی۔ محل کی دوسری سمت وسیع و عریض میدان میں بیرونی دروازے کی طرف جانے والا راستہ خالی تھا اور دور دور تک نیلی کا سایہ تک نظر نہ آتا تھا۔ دلارام حیران و ششدر رہ گئی۔ نیلی پر لگا کر بھی اڑتی تو اتنی جلدی محل سے باہر نہ جا سکتی تھی۔ محل کے اندر کسی اور سے اس کی ملاقات کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ وہ کسی کو جانتی تھی نہ کوئی اسے پہچانتا تھا، پھر اس طرح ایکا ایکی کہاں غائب ہو گئی۔ جو ہی وہ راہداری سے گزر کر دوسری جانب کے غلام گردش میں پہنچی، نہ جانے کس گوشے کس کونے قدرے سے نکل کر ظریف کماندار اس کے سامنے آ گیا۔ وہ کسی بھوت کی مانند بالکل اچانک ہی نمودار ہوا تھا۔ دلارام کو پریشان دیکھ کر بولا، قربانت شوم، کیا ملاقات ختم ہو گئی؟ ظریف کماندار کو دیکھتے ہی دلارام نے قدرے اطمینان کا سانس لیا۔ ظریف محض نیلی کی حفاظت ہی کے پیش نظر یہاں چپ کر بیٹھا تھا۔ دلارام بولی، کماندار، نیلی ابھی ابھی صاحب عالم سے رخصت ہو کر باہر نکلی تھی لیکن کہیں نظر نہیں آئی۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ میں تو اسے کے انتظار میں بیٹھا تھا لیکن بانو ابھی تک نہیں آئی۔ نہیں آئی؟ دلارام کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ مگر اسے شہزادہ عالی سے رخصت ہوئی ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ میں بھی چند ساعتوں کے بعد اس کے پیچھے ہی پیچھے حجرے سے نکل آئی تھی مگر وہ کہیں دکھائی نہیں تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی۔ ظریف کماندار نے اس کی تشویش انگیز گفتگو سنی تو حیران رہ گیا۔ تمہارے حجرے سے نکل کر اسے اسی طرف آنا چاہیے تھا۔ دونوں حیران و ششدر کھڑے تھے۔ یک لخت دلارام ایک نئی فکر سے حواس باختہ ہو گئی، کہیں وہ ملکہ جہاں کے کمرے کی طرف نہ چلی گئی ہو۔ نیلی چونکہ شاہی محل میں ملکہ ہی سے ملنے آئی تھی، اس لیے یہ اندیشہ کچھ بے جا نہ تھا کہ شہزادہ خرم سے رخصت ہونے کے بعد اس نے ملکہ جہاں کے کمرے کا رخ کر لیا ہو۔ اب وہ اتنی انجان بھی نہیں تھی کہ شاہی محل میں آ کر ملکہ جہاں کے کمرے خاص تک نہ پہنچ سکتی۔ شہزادہ خرم نے دلارام کو واضح ہدایت کی تھی کہ نیلی کو کسی قیمت پر ملکہ سے ملنے نہ دیا جائے۔ اس کے نزدیک یہ ملاقات کسی بھی پہلو سے مناسب نہیں تھی۔ اس خیال کے آتے ہی دلارام کے حسین چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پریشان کن آواز میں بولی، کماندار، تم یہاں انتظار کرو، میں ملکہ عالیہ کے کمرے کی طرف جا رہی ہوں۔ اگر بانو اسی طرف گئی ہے تو ابھی اسے ملاقات کی اجازت نہ ملی ہوگی۔ یہ کہہ کر پھر راہداری کی طرف مڑی اور بگولی کی طرح اڑتی چلی گئی۔ کماندار کڑا دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ راہداری میں غائب ہو گئی تو ظریف بھی پلٹا اور ستونوں کی آڑ میں چلتا ہوا اپنی کمین گاہ میں پہنچ گیا جہاں چھپ کر وہ آنے جانے والے پر نظر رکھ سکتا تھا۔ یہ کمین گاہ دراصل غلاموں کا ایک بے آباد حجرہ تھا جو مشرق کی سمت کے غلام گردش کے گوشے میں تیار کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی قصر شہریار تھا جہاں 20 سال پہلے سلطان مرحوم کا بھائی شہزادہ اورنگ شہریار اپنے دوستوں اور ملنے والوں سے ملاقات کرتا تھا۔ لیکن 20 سال پہلے گونا بستی میں پیش آنے والے حادثے کے بعد جب شہزادہ شہریار اپنی محبوبہ نیلی کے ساتھ سانگا ندی کے طوفان کی نظر ہو گیا تو صفدر نگر کے شاہی محل پر ایک قیامت بیت گئی۔ بس اسی وقت سے قصر شہریار بے آباد پڑا تھا۔ اس کے ساتھ غلاموں کا یہ حجرہ بھی سنسان ہو گیا تھا۔ نیلی کی حفاظت کے لیے ظریف کماندار نے اسی حجرے کو منتخب کیا تھا۔ دلارام ہوا کے تیز جھونکی کی طرح اڑتی اور غلام گردشوں کے موڑ کاٹتی ملکہ جہاں کے کمرے تک پہنچی۔ اس کی نظر سب سے پہلے اس دریچے انصاف پر پڑی جس کے نیچے کھڑے ہو کر ہر مظلوم اور فریادی کو انصاف طلب کرنے اور ملکہ جہاں کو پکارنے کی اجازت تھی۔ اگر کوئی شخص ریاست میں ہونے والے کسی ظلم کی فریاد لے کر شاہی محل میں آتا اور اسے ملکہ جہاں سے ملاقات کی اجازت نہ ملتی
تو دریچہ انصاف کے نیچے کھڑے ہو کر ملکہ جہاں کو پکار سکتا تھا، اور اس کی پکار سن کر وہ بنفس نفیس اس جروکے میں نمودار ہوتی تھی جو دریچہ انصاف کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ دلارام کی نگاہیں ناکام لوٹ آئیں۔ دریچہ انصاف کے نیچے کسی متنفس کا سایہ بھی نہیں تھا، البتہ کمرہ خاص کے محافظ اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ دروازے پر کسی اضطراب و پریشانی کے آثار نہ تھے۔ غنچہ جو دلارام کے بعد ملکہ جہاں کی حاضری میں رہتی تھی، اپنی حجرے کی دہلیز پر پرسکون بیٹھی تھی، جس کا مطلب یہ تھا اس وقت کوئی ملاقاتی ملکہ کے کمرے میں موجود نہیں۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ نیلی کمرے کے باہر بھی کہیں نظر نہ آئی۔ دلارام کو اس طرح پریشان اور تیز قدموں سے آتے دیکھ کر غنچہ لپک کر حجرے سے باہر آ گئی۔ سب کنیزیں، غلام، چوبیدار اس کے مرتبہ سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ دلارام نے آتے ہی پوچھا، غنچہ، ابھی کوئی لڑکی تو ملکہ جہاں سے ملنے نہیں آئی؟ نہیں تو، اس نے بڑے ادب سے جواب دیا اور اس کے گزرنے کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ سوچا شاید دلارام ملکہ سے ملنے آئی ہے، مگر وہ کھڑی رہی۔ پھر اس نے غنچہ کو ہدایت کی کہ اگر گونا بستی کے سردار شاہو کی بیٹی نیلوفر بانو ملکہ عالیہ سے ملاقات کے لیے آئے تو اسے اجازت نہ دی جائے۔ یہ شہزادہ عالی کا حکم ہے۔ غنچہ نے حیرت کے ساتھ سر کو جھکا دیا۔ دلارام اسی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں پلٹ رہی تھی کہ اس نے ایک جانب سے داروغ محل خوبصورت بیگ کو آتے دیکھا۔ کنیز خاص کو دیکھتے ہی اس نے سلام کیا اور حیران ہو کر بولا، خیریت باشد دلارام، بڑی پریشان لگ رہی ہو۔ دلارام نے بتایا وہ ایک لڑکی کی تلاش کر رہی ہے جو ملکہ عالیہ سے ملنے آئی تھی، لیکن نہ جانے اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ لڑکی؟ خوبصورت بیگ نے تعجب سے پوچھا، تمہارا مطلب گونا بستی کی اس حسینہ سے تو نہیں جس نے دربار میں رقص کیا تھا؟ ہاں، میں اسی کی تلاش کر رہی ہوں۔ تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے وہ جستی خواجہ سرا غنچہ کے ساتھ قصر گلریز کی طرف جا رہی تھی۔ قصر گلریز؟ دلارام کے ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ پھر وہ خوبصورت بیگ اور غنچہ کو سرگوشیانہ لہجے میں ہدایت دینے لگی کہ اگر شہزادہ عالی نیلی یا اس کے بارے میں دریافت کرے تو لا علمی کا اظہار کر دیا جائے۔ شہزادی گلبانو اپنے تصورات کے کنڈروں میں کسی بے چین روح کی طرح گھوم رہی تھی۔ گزشتہ 3 روز سے شمشیر، جسے وہ شہزادہ خرم سمجھ کر متاع دل لٹانے جا رہی تھی، اسے ملنے آیا تھا، نہ قصر گلریز میں کوئی محل نشاط آراستہ ہوئی تھی۔ شہزادہ خرم کے اس پارچہ کا ذکر سن کر، جس میں اس نے شہزادی گلبانو کو اپنی بہن ظاہر کر کے شادی سے انکار کر دیا اور ایک غریب لڑکی سے اپنی محبت کا انکشاف کیا تھا، گلبانو کے دل پر کیا قیامت نہ بیت گئی۔ ایک ہی رات کے اندر کسی سوگوار بیوہ کی طرح اس کی امیدوں کی شمع دم توڑنے لگی تھی۔ لیکن دلارام کے ذریعے گونا بستی کے سردار شاہو کی بیٹی کو فریب سے شاہی محل میں بلا کر اور اس کی بے سروپا داستان محبت سن کر شہزادی گلبانو کے دل سے تمام وسوسے، سب اندیشے یکدم کافور ہو گئے تھے۔ گلبانو کے دل میں شہزادہ خرم کے پیار کی شمع اس وقت روشن ہوئی جب اس کا بچپن گڑیوں سے کھیلتا تھا۔ دونوں بچے ہی تھے کہ سلطان مرحوم نے بڑے تزک و احتشام کے ساتھ ان کی منگنی کی رسم ادا کر دی۔ گلبانو نے ہوٹ سنبھالتے ہی جو پہلا مژدہ سنا وہ یہ تھا کہ وہ شہزادہ خرم کی شریک حیات بننے والی ہے۔ اب اسی شدت سے وہ ولی عہد کی قربت کی طلبگار تھی تاکہ اپنی محبت کو پروان چڑھا سکے۔ لیکن ادھر گلبانو کے ذہن سے شکوک و شبہات کے اندھیرے دور ہوئے، ادھر شمشیر کی تقدیر میں ایک نیا پیچ آ پڑا اور پر اسرار دشمن نے اس کے دل میں خطرہ جان کا خنجر پیوست کر دیا۔ اس نے شمشیر کو صرف 7 روز کی مہلت دی تھی کہ نہ صرف شہزادی گلبانو سے فوراً ترک تعلق کرے بلکہ شادی سے انکار بھی کر دے۔ مہلت کے ان 7 دنوں کے 3 دن گزر چکے تھے اور ان ایام میں شمشیر نے قصر گلریز کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسی اچانک تبدیلی نے گلبانو کو حیران و پریشان کر دیا تھا کہ شہزادہ جو پہاڑی قلعے سے واپسی کے بعد اپنی حسین و رنگین شامیں قصر گلریز میں گزارنے کا عادی ہو چکا اور اسے اپنی وارفتگی عشق سے پریشان کر دیا تھا، ایکا ایکی کنارہ کش کیوں ہو گیا۔ 2 روز اس کی آمد کا انتظار کیا، لیکن شمشیر نے اس طرف قدم بھی نہ رکھا تو شہزادی نے اپنی کنیز کے ہاتھ پیغام میں ملاقات بھیجا، خیریت دریافت کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ شہزادہ عالی آج شام قصر گلریز کو رونق بخشیں
मगर शमशेर ने नासाजी तबा का बहाना करके कनीज को वापस भेज दिया। खुद उसी रोज़ तीसरे पहर के करीब शिकार की खातर संगा जंगल की तरफ चला गया था। इस अजीब व गरीब रवैये ने गुलबानो के दिल में कई सुराख कर दिए। जहन में अंदेशों के नए सांप रेंगने लगे। सोचने लगी, गोना बस्ती जंगल से दूर तो नहीं, शिकार के बहाने कहीं वो बस्ती के हसीना ही से मिलने न किया हो। रात भर बिस्तर पर करवटें बदलती रही और सुबह ही सुबह ये इत्तला सुनकर दम बखुद रह गई कि वली अहद आखिर शब तक शिकार से लौट आया था। इस खबर ने गुलबानो का सकून कल्ब छीन लिया। कोई भी शिकारी सिर्फ रात गुजारने के लिए जंगल का रुख नहीं करता। फिर उसके ख्यालों के छोर दरवाजे से नीली दम से जहन के दालान में आ कूदी। अगर वली अहद शिकार के बहाने किसी से मिलने ही गया था तो मतलूबी तमन्ना और कौन हो सकती है। गुलबानो देर तक ख्यालात का ताना बाना बुनती और अंदेशों की लहरों पर बहती रही। उस वक़्त भी वो इन्हीं वसवसों का शिकार थी कि उसका ख्याल का परिंदा सांगा जंगल से निकलकर गोना बस्ती की तरफ मायले परवास था कि कसरे गुलरेज के दरवाजे पर शोर सा उभरा और उसने एक निस्वानी आवाज़ सुनी। एक औरत को दूसरी औरत से मिलने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मेरे रास्ता से हट जाओ और मुझे अंदर जाने दो। शहजादी हैरान व शशद रह गई। वो उस आवाज़ को पहचानती थी जो गोना बस्ती की हसीना नीली के सिवा और किसी की नहीं हो सकती थी। दूसरे लम्हे उसकी तस्दीक हो गई, क्योंकि एक आफरीद जमा लड़की कनीज को एक तरफ धकेल कर कमरे में घुसी आ रही थी और वो गोना बस्ती के सरदार शाहू की बेटी नीलोफर बानो थी। शहजादी ने हैरत पाश नज़रों से उसकी तरफ देखा। इस इस्नामे कनीज जो देहाती हसीना का हल्का सा झटका खाकर पड़े लुढ़क गई थी, फिर संभली और उसे रोकने की खातर दोबारा झपटने ही वाली थी कि शहजादी गुलबानो की आवाज़ बुलंद हुई, जमालो, रास्ते से हट जाओ और बानो को आने दो। हुक्म सुनते ही कनीज सहम कर पीछे हट गई और नीली आसमान की ख्याली अप्सरा या अहद ज़िम्यात की किसी देवी की मानंद बड़े वक़ार और शान तजम्मल के साथ चलती आगे बढ़ी। सूरत की तरह उसकी रफ्तार भी एक जादू था। शहजादी से सिर्फ चंद कदम के फासले पर रुक गई और शिकायत आमेज लहजे में गोया हुई, मुझे मालूम न था शाही महल में एक औरत से औरत की मुलाकात पर भी पाबंदी होगी, मगर मैंने ये पाबंदी हटा दी है। अब तुम्हें कोई शिकायत न होनी चाहिए। न जाने नीली को खिलाफ तवक्को कसरे गुलरेज में देखकर गुलबानो के दिल पर चोट सी लगी। उसके जहन में किस्मसाने वाले खदशात जिन पर थोड़ी देर पहले वो पेचताब कर रही थी, यक लख्त शाम की तरह पन उठाकर जुड़ने लगी। उसने सोचा, नीली की आमद बेवजह नहीं, ज़रूर वो उसके दिल पर कोई नया ज़ख्म लगाने आई है। उसके अंदेशे हकीकत का रूप धार कर सामने आ गए और कोई आवाज़ गैब पुकार पुकार कर कह रही थी, यही है तेरी रकीब, दुश्मन मोहब्बत, जो तुझसे तेरे महबूब शहजादे को छीन लेना चाहती है। गुलबानो ने उसके हुस्न जमाल का जायज़ा लिया और मुंह फेर लिया। वो नीली की आंखों में एक अजीब सी चमक देखकर उससे निगाहें मिलाने का हौसला न कर सकी। बिन्त शाहू ने महसूस किया उसकी आमद शहजादी के लिए वजह फ़िक्र बन गई है। शायद मेरी आमद शहजादी को नागवार गुजरी है। नीली के अल्फाज की चुभन गुलबानो ने अपने दिल में महसूस की और बदस्तूर मुंह दूसरी जानब किए बोली, तुम्हें इसकी फ़िक्र न होनी चाहिए, मेरे दिल पर ऐसे कई ज़ख्म हैं, अपनी आमद का मकसद बयान करो। आपके दिल पर ज़ख्म? नीली ने हैरानगी से पूछा, किसने लगाए? गुलबानो को यूं लगा जैसे ज़ख्म दिल का जिक्र छेड़कर गोना बस्ती के सरदार की बेटी ने एक शहजादी का तमस्खर उड़ाने की कोशिश की हो। अचानक उसे ख्याल आया क्यों न वो अपने खदशात ज़ाहिर करके उसी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराए, उसे जहनी तौर पर शिकस्त दे दी। ये फैसला करने के बाद वो यक लख्त पलटी और नीली की तरफ उंगली सीधी करती बोली, तुमने मेरे दिल पर तुमने ज़ख्म लगाए हैं बानो। फिल वाक़या नीली ये गैर मुतवक्के जवाब सुनकर दंग रह गई। उसके होंठ तरतरा कर रह गए। मैंने? हाँ तुमने। फरते जोश में शहजादी की आवाज़ कांप रही थी। तुम्हें इल्म था शहजादा खुर्रम मेरी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी है। ये जानते हुए भी तुमने मेरी मोहब्बत पर छापा मारा है, खुर्रम को मुझसे दूर रखने छीन लेने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ उसने 3 रोज़ से कतरे गुलरेज का रुख क्यों नहीं किया, महज तुम्हारी वजह से। नीली हैरान व शशदर कड़ी शहजादी गुलबानो की कहानी सुन रही थी। वो कह रही थी,
کل میں نے ولی عہد کو خود بلایا، دعوت ملاقات دی، لیکن ناسازی تباہ کی وجہ سے اس نے میری دعوت مسترد کر دی اور خود شکار کے لیے سانگا جنگل کی طرف چلا گیا۔ مگر شکار محض دکھاوا تھا، در حقیقت وہ تم سے ملنے گیا، اسے تمہاری کشش کھینچ کر لے گئی۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نیلی تو خود اسے الزام دینے آئی تھی کہ ولی عہد کو اس نے اکسا کر بھیجا ہوگا، مگر یہاں مضمون ہی دیگر پیش آیا تھا۔ اس نے محسوس کیا شہزادی کے الفاظ میں طعن کا نشتر بھی ہے، شکایت کی تلخی بھی ہے، محبت کی کسک بھی ہے، مگر حیران تھی اسے کیا جواب دے، اپنا درد دل کس طرح اور کہاں سے بیان کرے کہ گلبانو نے اپنے الفاظ پر زور دے کر پوچھا، نیلو فربانو تم بولتی کیوں نہیں، خاموش کیوں ہو گئی؟ جواب دو، کیا رات شہزادہ خرم تم سے ملنے گونا بستی میں نہیں گیا تھا؟ شہزادی گلبانو نے اپنے خدشات کو زبان بخش دی تھی، لیکن دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ نیلی اس کے اندیشوں کی تردید کرے، صاف صاف کہہ دے کہ ولی عہد نے تو کبھی گونا بستی کا رخ بھی نہیں کیا، مگر افسوس گلبانو کی دعائے دل قبول نہ ہو سکی۔ نیلی نے درد انگیز اور طعن آمیز انداز میں اقرار کر لیا، ہاں یہ درست ہے، کل رات شہزادہ عالی میرے مکان پر آئے تھے، مگر نیلی ابھی اس کی آمد کا مقصد بیان نہ کر پائی تھی، ابھی اس نے آنے والے کی وحشت کا ذکر نہ کیا تھا کہ شہزادی گلبانو گھائل پنچھی کی طرح تڑپ کر تل ملا کر رہ گئی۔ آہ میرے اندیشے درست ثابت ہوئے، خرم شکار کھیلنے نہیں شکار ہونے گیا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، میرا دل، ہائے میرا دل۔ یہ کہتے کہتے گلبانو نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دل یوں تھام لیا جیسے وہ سچ مچ اس کے سینے سے باہر اچھل پڑ رہا تھا۔ چہرے پر غم کے سائے چھا گئے، رنگت یک لخت زرد پڑ گئی، بدن کانپنے لگا۔ نیلی نے اس کی حالت اچانک بگڑتے ہوئے دیکھی تو دم بخود رہ گئی، اس کے قدم لڑکڑا رہے تھے، وہ فرط علم سے غش کھا کر گرنے ہی والی تھی کہ نیلی نے آگے بڑھ کر فوراً تھام لیا، وہ اس کے بازو میں جھول کے رہ گئی۔ یہ حالت دیکھ کر نیلی کے ہوش اڑ گئے، گلبانو کا جسم یکایک سرد ہو گیا تھا۔ نیلی نے اسے دیوان پر لٹا دیا اور جلدی سے کلائی تام کر ڈوبتی ہوئی نبض تلاش کرنے لگی۔ نبض چل ضرور رہی تھی، لیکن اس کی ہر ضرب بتدریج مدم ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ گہری پانی میں ڈوب رہی ہو۔ نیلی نے فوراً کنیز کو آواز دی، جو شہزادی کی تہدید سن کر باہر چلی گئی تھی۔ اس نے آ کر شہزادی کو بے ہوش دیکھا تو چلا اٹھی، ہے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ بنت شاہو نے جمالہ کو حکم دیا کہ وہ شہزادی کے تلوے سہلائے، پھر خود بھی اس کی ہتھیلیاں رگڑنے لگی، آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ گرم ہونے لگے، ڈوبتی نبض ابھر آئی، چہرے کی زردیوں میں زندگی کی رنگت نے لہر لی۔ چند ساعتوں کے بعد شہزادی کے پپوٹے لرزنے لگے، پھر اس نے ہولے سے آنکھیں کھول دی اور خالی خالی ویران نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ جمالہ نے شہزادی کو ہوش میں آتے دیکھا تو جلدی سے اٹھی اور ایک طاقچہ سے ہاتھی دانت کی چھوٹی سی ڈبیا اٹھا کر لائی۔ اس نے ڈبیا کھولی، کمرے میں زعفران کی سی خوشبو ٹھہر گئی، پھر چاندنی کے چمچے میں تھوڑی سی معجون بھری اور شہزادی کی طرف بڑھا کر بولی، خمیر مروارید ہے سرکار، دل کو طاقت رہے گا۔ گلبانو کی آنکھوں میں حیرت و استعجاب کی بجلیاں سی کھوند رہی تھی، جیسے وہ سوئی ہوئی کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ مشی فی النوم کے مریض کی طرح اس نے خاموشی سے معجون کھا لی، جس نے فوری اثر دکھایا۔ ذہن و شعور پر چائی کثیف و دھند آہستہ آہستہ اڑنے لگی، ہولے ہولے مطلع صاف ہوتا چلا گیا اور چند ساعتوں میں وہ معاملے کی نوعیت سمجھ گئی۔ کنیز نے پوچھا، سرکار حکم ہو تو شاہی طبیب کو حاضری کا حکم دیا جائے؟ نہیں، شہزادی نے انکار کر دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے اس کی نگاہ نیلی پر پڑی جو اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ گلبانو کو ہوش میں دیکھ کر اس نے پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے شہزادی صاحبہ؟ نیلی کی آواز نے اس کے شعور کو جھنجھوڑ سا دیا۔ یہی افریدہ جمال حسینہ جو اس وقت خیریت کی طلبگار ہے، ساری مصیبت کی ذمہ دار تھی۔ اس نے تو یہ انکشاف کر کے کہ شہزادہ خرم کل رات اس کے مکان پر آیا تھا، گلبانو کے ہوش و حواس پر بجلی گرا دی اور وہ اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکی تھی۔ اپنی رقیب کو طالب خیریت دیکھ کر دل میں ایک ٹھیس، ایک چبھن سی محسوس کی اور احساس کرب سے بچنے کی خاطر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نیلی نے بڑی محبت و شفقت کے انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، شکر ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ خوب۔ گلبانو نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے اور
اور طنز آلود لہجے میں کہنے لگی، آگ بھی تم نے لگائی تھی شہزادی گلبانو، میں تو… مگر گلبانو نے اسے بولنے اور غلط فہمی دور کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ تو جیسے بھری تھی غبارے کی طرح یکدم پٹ پڑی